على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ربیع الاول میں بہار، خوشیاں، رحمتیں، سعادتیں، برکتیں، عطائیں، وفائیں، قربتیں، عنایات، تجلیات، توجہات، اکرامات اپنے عروج پر آ جاتے ہیں. اب جس کا جتنا ظرف ہے، جس نے جتنا اپنے برتن کو صاف کیا ہے محبوب کے لیے اور اس مولا کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ اپنا حصہ لے جاتا ہے. کوئی ورلے موتی لے گئیاں، وہ ورل کہتے ہیں، وہ سیپیاں ہزاروں ہوتی ہیں مگر ایک ہی ہوتی ہے جس میں موتی بنتا ہے. اور وہ ورلا اصل میں کہنے کا مقصد وہ جو سیپ ہے وہ عاشق کا دل ہے، اور موتی تبھی بنتا ہے جب وہاں کی کچھ خیر تجلی کی پڑتی ہے. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مہینہ ہم بے رخوں کو رخ دینے کے لیے آتا ہے. ہم یقینی طور پر بے رخے ہو چکے ہیں، بے سمت ہو چکے ہیں. ہم بھول گئے ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا، یہ کائنات کس لیے بنی ہے، ہماری سیرت اور کردار میں کس کا نقش ابھرنا چاہیے. تو میں نے میلاد النبی کی وہ جو فضل و رحمت کی گھڑیاں میں نصیب ہوئی ہیں، اور پچھلا جمعہ میں نے اس فضل و رحمت کی بارگاہ میں خراج اور خیر ہم سب نے پیش کیا کہ اس پر خوشیاں منانا. اب وہ فضل و رحمت والا جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا فضل میں نے کائنات میں کوئی اور بنایا ہی نہیں اور کیا بھی نہیں، اور اس سے بڑی رحمت میرے کارخانہ قدرت میں نہیں ہے. کیا مالک تو بنا نہیں سکتا؟ کہا نہیں، بنانے کی بات نہیں، بات محبت کی ہے. میں اپنے محبوب سے پیار کرتا ہوں. اس نسبت کے ساتھ آج کے بھی ہم مضمون کے لیے اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اجتماع جمعہ بھی ہے، عاشقوں کا یہاں پر میلہ اور خیر بھی ہے، اجتماع بھی ہے
تو میں نے چاہا کہ آج بھی آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کی یہ جو ہم کیفیت میں ہیں، اس کا سب سے پہلا اظہار ہمارے چہروں سے ہونا چاہیے۔ پنجابی میں کہوں کہ اردو میں کہوں؟ کچھ پنجابی چ کہاں؟ ساڑے منڈے دے ویاہ ہے نا، ساڑے منڈے دا ابے دا چہرہ دیکھیا کرو، وہ دا ہاسا نہیں مکدا، ایویں ڈل ڈل پیندا ہے۔ یہ تو ان کی بات آئی ہے، ان کی آمد ہوئی ہے جن کے آنے پر کائنات مسکرائی تھی۔ خوشیاں ایسے ہی چڑھ جانی چاہیے۔ یہ ذکر حضور کی آمد کا ذکر محبت کی علامت ہے۔ یہ روح میں جاگزی رہنا چاہیے، ہم کس کے ہیں اور ہمارا کون ہے، کون ہمیں جھیلتا۔ اگر ان کا در نہ ملتا، ان کا دامن نہ ملتا، خوشیاں چڑھ جائیں۔ چھوڑ دیں دنیا داری کی باتیں، کاروبار ہوتے رہیں گے، کرتے رہیں، میں نے منع نہیں کیا، مگر کاروبار میں وقت بھی ملتا ہے، پھر بیٹھ جاؤ، آ جاؤ یار دی گل کریے۔ کئیوں کو چسکا ہوتا ہے نا اپنے مختلف کام کرنے کا، کوئی گیم کھیلتا ہے، کوئی فون پہ بات کرتا ہے، کوئی کہتا فلاں کاروبار، اسے کو اب کاروبار کریں گے یا تو درود و سلام پڑھیں گے کاروبار کرنے کے بعد، گاہک ہونے کے بعد، یا پھر حضور کا ذکر کریں گے۔ کوئی کتاب پاس رکھ لے سیرت کی، حضور کے میلاد کی کوئی کتاب پاس رکھ لیں، کسی کی آڈیو ٹیپ لگا لیں، کسی کا ویڈیو خطاب اچھا لگتا ہے جس میں آقا کے شمائل کا ذکر ہو، وہ پوچھے تینوں کی ہویا ہے، اس کا سرکار کی آنے کی خوشی چڑھ گئی۔ اور اگر خوشی نہیں ہو رہی اور ذہن میں آ رہا اب کیا بنے گا، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ محبت کس سے کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں شک ہے اور مشکوک ہو گیا ہے کراں کہ نہ کراں، اسے پوچھو تم اپنے بچوں کی خوشی پوچھ کے کرتے ہو؟ ہر ایک محبت سے بڑھ کر حضور کی خوشی نظر آنی چاہیے۔ اپنے گھروں میں چراغاں کریں، لائٹیں جلائیں، ہو سکے تو دیسی گھی کے دیوے بالیں۔ حضور کی محبت میں لوگ کہ کیا ہوا اتنی لائٹیں، یہ تو آپ نے اپنے بچوں کی شادی پہ نہیں کی تھی، کہا اسی لیے تو کی ہے سرکار ان سے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ یوں اگر کچھ کھانا کریں گھر میں، مہمان نہیں بڑی کر سکتے میلاد کے سب کو بلائیں اور فلاں آئے، گھر میں پرتکلف دعوت کریں، جیسے عید پہ کرتے ہیں پرتکلف دعوت کریں، ساتھیوں کو بلائیں، آؤ یار تو کیا ہوا ہے، کہ حضور کی محبت میں بیٹھتے ہیں، اور کچھ نہیں تو درود پاک پڑھتے جائیں اور کھا لیں، وہ کھانا کھا لو بس۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ آئیں اسی شان کا ذکر کرنے کے لیے میں نے اب مضمون پتہ نہیں کتنی چلتا ہے کیسے ہے، شروع کر دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف شریف کی آیت نمبر 157، اللہ کریم فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ کس رسول کی؟ اس سے پتہ لگا یہاں پر صیغہ مضارع کا آیا ہے، یتبعون، پیروی کرتے ہیں اور پیروی کرتے رہیں گے۔ تو جب پیروی کرنے والے قیامت تک آ رہے ہیں تو جس کی پیروی ہو رہی ہے نہ اس کی ذات ختم ہوئی ہے نہ اس کا ذکر ختم ہوا۔ اور دوسرا نقطہ، اب قیامت تک چاہے وہ ہزاروں سال کا عرصہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، کروڑوں سال کا عرصہ ہو، مالک کو پتہ ہے، میں ایک ویسی بات کر رہا ہوں، جتنا بھی عرصہ ہو، اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، لعین ہے۔
حضور کے بعد بھی کوئی محمد کے بعد بھی آ سکتا ہے، جو ہوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے سونا بھی کوئی رب بھیج سکتا ہے؟ رب نے ایک ہی سونا رکھا ہے، پیارا رکھا ہے، محبوب رکھا ہے، دل بر ہے۔ رب باری تعالیٰ نے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو جب نبوت قیامت تک ہے تو جو نبی ہو وہ بھی قیامت تک ہے۔ اب یہاں رب ارشاد خود انٹروڈکشن کروا رہا ہے، تعارف کیا کروا رہا ہے؟ تعارف کروا رہا ہے۔ جیسے کہتے نہیں اب میں جن کی بات کرنے لگا ہوں وہ یہ صفات کے حامل ہیں، اور واری جائیں انٹروڈکشن کروا کون رہا ہے؟ اللہ کریم فرما رہا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے جس کا انٹروڈکشن وہ کروائے، ہائے ہائے کتنا کامل بنایا ہوگا، کتنا اکمل بنایا ہوگا، کتنا حسین بنایا ہوگا کہ سارے ہی نبی بھی 1,24,000 دیکھ رہے ہوں گے، اچھا یہ ہیں۔ اندازہ لگانا ہو تو معراج کی شب ہی دیکھ لو، لیلۃ القدر وہ معراج کی شب کیسے حضور کو تکا ہوگا۔ اور فرمایا اتباع کرتے ہیں الرسول، رسول خود خاص ہوتا ہے، ایک وہ پروپر ناؤن، اردو میں اس میں معرفہ، اس میں نکرہ۔ خاص چیز کو معرفہ کہتے ہیں، عام چیز کو نکرہ کہتے ہیں، کسی شخصی جگہ کے نام کو۔ اب رسالت خود خاص ہے، مگر قرآن رب باری تعالی خالی تھا، بلکہ فرما رہا ہے الرسول، رسولوں کے رسول، النبی، بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اب میں اس طرف بھی آؤں گا، پھر اب شان بڑھتی جا رہی ہے۔ تیسرا معنی فرما رہا ہے الامی۔ اب امی کا معنی کئی ذہنوں میں یہ آ گیا، الٹریٹ کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، ان پڑھ، ان پڑھ کئی ذہنوں میں آیا۔ تو یاد رکھیں یہ امی رب شان کے لیے بتا رہا ہے، کمی کے لیے نہیں۔ اور ہم دنیا میں رہتے ہیں، جب کسی سے محبت ہو تو بتائیں، سچ بتائیں، جب اپنے محبوب کا کوئی محبت کا تعارف کروائے تو کمی والا تعارف کرواتا ہے کہ اعلیٰ تعارف کرواتا ہے؟ بولیے۔ اور جو رب کا محبوب ہو، رب اس کے لیے کمیوں والا تعارف کروائے گا؟ اور جس کو اس نے کمی والا بنایا ہی نہیں، جس سے اکمل، کامل، حسین، پیارا، سونا، سیرت میں، صورت میں، شمائل میں اور خصائل میں اور خصائص میں، جسے بنایا ہی نہیں اس سے بڑھ کر، تو یہ امی کا معنی پھر وہ دیکھنا پڑے گا۔ میرے آپ کے لیے آئے تو ان پڑھ ہے، کیا ہے؟ ان پڑھ ہے، مگر جب تاجدار کائنات کے لیے آئے گا تو ان پڑھ کہنے والا خود ان پڑھ ہے، وہ خود ان پڑھ ہے جو میرے محبوب کے لیے ان پڑھ کا معنی کرے۔ ہو رب کا محبوب اور ان پڑھ، یہ معنی ہی درست نہیں۔ تو الامی کا کیا معنی ہے؟ پہلا معنی، پھر میں میلاد کی طرف آتا جاؤں گا۔ پہلا معنی یہ ہے کہ میرا محبوب دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ اب اس کی بھی حکمت ہے، اگر تاجدار کائنات دنیا میں کسی استاد سے پڑھے ہوتے تو جب استاد شاگرد کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے شاگرد بعد میں استاد سے آگے نکل جائے، دیکھا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مگر یہاں رب چاہتا ہی نہیں کہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی میرے محبوب سے آگے نظر آئے، اس لیے فرمایا حبیب الامی، حبیب تجھے کسی اور نے نہیں، میں نے پڑھایا ہے۔ کیسا پڑھایا ہے؟ قرآن نے دوسری جگہ بتایا، سنقرئک فلا تنسا، حبیب ہم تجھے پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے فلا تنسا، تو بھولے گا نہیں۔ اللہ کریم کے حبیب نے خود، اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔
تو کسے دی ہے؟ زید بکر کسے دی؟ کہا وہ ایک ہی ہے جس کو میں نے سکھایا ہے۔ کون؟ کا میرا مصطفیٰ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو سکھایا۔ پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا میں نے سارا کچھ ہی عطا کر دیا۔ جسے اللہ دینے والا ہو، بولیے اللہ پڑھانے والا ہو، ہے کوئی اور انہیں پڑھا سکے؟ تو یہ ایک معنی یہ ہو گیا۔ دوسرا، امی کا معنی ہوتا ہے بیج۔ ہم اردو میں اپنی ماں جی کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی امی جی نا، بی جی یا امی جی یا امی جان، یہ عربی سے نکلا ام سے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، اصل ہے جنس کے ذریعے اولاد آئی ہے۔ اب اپنے حبیب کے لیے رب نے ام کہا ہے، کوئی وجہ تو ہے، اور ام کا ایک معنی بیج بھی ہے، سیڈ۔ رب نے ام کہہ کر بتایا ہے لوگوں میرا محبوب وہ بیج ہے جسے میں نے بویا تو کائنات بن گئی، اور سمایا تو مصطفیٰ بن گئے۔ زندہ باد، مرحبا مرحبا۔ تو عرض کر رہا ہوں امی کائنات کا مطلب یہ ہوا وہ اصل کائنات ہیں، یعنی وہ بیج ہیں، حضور وہ اصل ہیں جسے رب نے جب بویا تو جب وہ شاخیں وہ بیج پھیلا تو کائنات بن گئی، حسن بن گیا، تجلیات بن گئی، کرم بن گئے۔ یہ پھولوں کی ڈالی میں، یہ کلیوں میں، یہ تبسم، یہ خیر، یہ رعنائی، یہ بلبل، یہ کہکا، یہ ساری چہچہائیں۔ ارے آگے آ جاؤ تو آدم کی صفویت میں، نوح کی نجویت میں، حضرت ابراہیم کی خلیلیت میں، حضرت اسماعیل کی ذبیحیت میں، یوسف کے حسن میں، موسیٰ کی کلام الہی میں، تکلیم اور کلیم ہونے میں، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی میں، کہا یہ سارا کچھ اصل کائنات کی وجہ ہے۔ اصل کائنات، حبیب تو اصل کائنات ہے، تو کائنات کی اصل اور بیج ہے۔ تیری وجہ سے کائنات بنائی اور تجھ سے ہی کائنات کی ابتدا کی، تیری چاہت کے لیے کائنات کو سجایا ہے۔ چرند پرند، بحر و بر، شجر حجر بحر و بر، عالم ملکوت، لو قلم جنت دوزخ، سارا کچھ ایک ہی بات پہ رکھا ہے۔ محبوب کو کیسا مانتے ہو؟ محبوب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ قبر کی بات بھی اسی پہ رکھی، محبوب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ چھوٹنا اس پر ہے، محبوب کی کتنی باتوں کو مانا تھا، میں نے بھیجا تھا۔ ایمان بھی اپنی ذات کو منوانا، رب کا کلام، یہ رب باری تعالیٰ چاہتا تو فطری طور پر ہمیں کہہ دیتا میں ایک ہوں۔ جیسے ہم فطری طور پر ناک سے سانس لیتے ہیں، منہ سے کھانا کھاتے ہیں، کان سے سماعت کرتے ہیں، مگر رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے یہ نہیں کیا، کہا سامنے بھیجوں گا، اب دیکھتا ہوں کون مانتا ہے میری بات۔ اپنی ذات کا اقرار کرواتا ہے اور حبیب پر سارے کا سارا اصرار کرواتا ہے۔ اور عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو ہر بات میں اصرار کرے تو حبیب کی بات کرے۔ اصل کائنات ہے یہ ایک معنی۔ اب اصل کائنات ہو تو پھر کائنات والے اس کی بات بھی مانتے اور جانتے ہوں۔ سوال ہے نا کہ نہیں؟ چلے میں نبیوں سے شروع کرتا ہوں۔ نبی کیسے حضور کو پہچانے؟ اب سورہ آل عمران میں لے رہا ہوں اور اس کی آیت نمبر 81 ہے، سنیں، بڑا لطیف بات اس میں بھی آ رہی ہے ہٹ کر۔ اب اصل کائنات تھے تو یہ اشارے مل رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
मुसद्दिक़ लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्न। रब्बे बारी ताला ने अपने हबीब को जैसे याद नहीं करवाता, हाई सब याद है आपको साथियों, याद है आपको, जैसे किसी को याद करवाया जाता, जब कहते हाँ याद आ गया, ऐसे लगता है जैसे रब अपने हबीब को याद करवा रहा है और फरमा रहा है हबीब जब हमने नबियों से वादा लिया, और क्या वादा लिया कि उस मजलिस में सिर्फ नबी थे, कोई और नहीं था, वीवीआईपी किस्म के लोग थे, हजरत आदम से लेकर ईसा तक थे। और इतने में हदीस शरह में आता है, इसकी शरह में मुफस्सिरीन ने लिखा वो वादा और मीसाक कहते पुख्ता अहद को, आप लिखते नहीं वसीका नवीस, वसीका कहते हैं पुख्ता अहद लिखने वाला, वसीका नवीस वही मीसाक नामा, बै नामा खरीदारी के लिए इस्तेमाल होता है। और यही बात यहाँ पर है, रब्बे बारी ताला को क्या पड़ी है, मीसाक हो गया, इतने जोर से बयान करने की क्या जरूरत थी ये राज खोलने की। रब ने वादा ले लिया, बात खत्म, ना इससे हराम साबित हो रहा है ना हलाल साबित हो रहा है, सिवाय एक बात के कि ज़ात मुस्तफ़ा पर इसरार साबित हो रहा है। और उससे भी लतीफ़ बात ये, अपनी ज़ात के लिए सारी कायनात में रूह इंसानी को इकट्ठा किया तो सिर्फ ये पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, मालिक क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। कहा बस ठीक हो गया, जाओ। हबीब की बात आई तो नबियों को बुलाया, सारों को बुलाया, इकट्ठा किया, और इतने में एक नूर आया, नूर ने उनको ढांपा। उन सब ने मौला से पूछा मालिक ये नूर किसका है? कहा इसी नूर के लिए तो तुम्हें बुलाया है, इसी के लिए एक वादा करना है, आदम तुझे सफ़ी बनाऊंगा, नू नजी बनेगा, हर एक को रुतबे दूंगा, पर एक वादा करो मुझसे, किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, कुर्बत दूंगा, मायत दूंगा, प्यार दूंगा, जिक्र वाला ऐसा कि क़यामत तक तुम्हारा जिक्र जारी रहेगा। करना क्या है? का बस सुम्मा जाअकुम रसूल, जब मेरा रसूल आ जाए। मालिक हम कौन हैं? का यही बताना चाहता हूं, जिसके सदके तुम्हें भी नबी और रसूल बना रहा हूं, ये उसकी बात कर रहा हूं। का सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए तो क्या करें? का मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, उसकी तस्दीक करना, उनके डंके बजाना, उनके ऐलान करना, उनका बयान करना, उनकी बातों के साथ जुड़ जाना। और फरमाया सिर्फ ये नहीं करना, लतुमिनुन्न बिही, उस पर जरूर भी जरूर ईमान लाना है। रब नबियों से ईमान मुस्तफ़ा पर ला रहा है। और फरमाया वाला तंसुरुन्ना, और फिर जरूर भी जरूर मेरे मुस्तफ़ा की मदद करनी है। मालिक मदद हम कैसे करें? तेरा हबीब है, मदद क्या करे, कमज़ोर तो नहीं। का मदद ये करनी है उनकी आमद के डंके, उनके ज़िक्र की बात, उनके शुमाइल की बात, उनके खसाइल की बात, उनके खसाइस की बात, हुस्न सूरत का बयान, हुस्न सीरत का बयान, उनकी करम नवाजी की बात। यानी हर लम्हा अपने मेरे महबूब का मददगार बनने से मुराद महबूब के चर्चे करने हैं, बयान करना है। कबूल है? रब ने पूछा, अगली आयत आ रही है, बात खत्म नहीं कर रहा अल्लाह करीम। काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ये बोझ उठाने के लिए तैयार हो, ये इकरार करते हो? कालू अक़ररना, मौला हम इकरार करते हैं। मुझे बताओ इतना जोर देना क्यों है? सिवाय इसरार रिसालत के, शान रिसालत और आमद रिसालत पर। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर रसूल आएगा। फरमाया काला, अब अगली बात उससे भी प्यारी आ रही है, इसलिए अहले सुन्नत के बिलखुसूस साथियों से कहूँगा कुरान खोल कर पढ़ा करें। कुरान दलील बताएगा, इश्क की दलील बताएगा।
ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم قرآن پڑھنا چھوڑ گئے۔ ثواب اپنی جگہ ہے، وہ تو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا تو ہے، مگر جب تک سمجھ نہیں لگے گی ہم عربی نہیں ہیں۔ قرآن پڑھنا آنا چاہیے، نہیں تو کم از کم ترجمہ ہی پڑھ لو، مگر پڑھو کسی عاشق کا جس میں محبت رسول کی خوشبو ہو، ادب رسول کی خوشبو ہو، تعظیم رسول کی خوشبو ہو، وہ یہ دیکھتا ہو کہ امی کا معنی کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ لیں آپ خود۔ وقت نہیں، اب میں آگے چل رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس پر اقرار کرتے ہو؟ کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، آپس میں گواہ بن جاؤ۔ گواہ بنا لیا رب نے، ایک دوسرے کے وٹنس ہو جاؤ۔ مالک ہو گئے، کہا اب کیا کرو؟ اللہ نے آگے پھر کہا اب مجھے بتائیں، اللہ کریم کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی گواہ ہوں؟ بولیے، اللہ تو ہے ہی گواہ، مگر رب رکا نہیں، رب کریم پھر فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تم سب پر میں بھی گواہ ہوں۔ اتنا اقرار، اتنا اصرار، اتنا زور، کس میرے حبیب ان سب نے تیری گواہی دی تھی نا، اب اس کا دیکھے بدل کیا ہوگا قیامت میں۔ حبیب ان سب نے تیری گواہی دی تھی، میں گواہ ہوں۔ اب یہ 1,24,000 پھر قیامت میں آئے ہیں، اپنی کار رسالت جو انہوں نے فریضہ رسالت انجام دیا ہے وہ بیان ہو چکا۔ رب اس وقت سورہ نساء میں آتا ہے، رب کہے گا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، حبیب اس وقت ان سب نے تیری گواہی دی تھی، اور تیری ایک کی گواہی ایسی ہے قیامت میں رب پوچھے گا میرا حبیب کہاں ہے؟ حبیب آ جا، ان سب کی گواہی تو دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، وہاں بھی حضور کا ذکر، وہاں حضور کے لیے گواہی تھی، ذکر مصطفیٰ کا، اور قیامت میں حضور کی گواہی، شان مصطفیٰ پھر آ گئی۔ رب دونوں جگہ، دونوں انتہاؤں میں، قیامت میں بھی اور عالم ارواح میں بھی اور عالم دنیا میں بھی، اس نے ایک ہی کے ذکر کو دوام دیا ہے۔ کہ وہ کون ہے؟ وہ میرا مصطفیٰ ہے، رب نے فرمایا۔ عرض کر رہا ہوں، اب اس کی گواہی جب نبیوں کو بھیجا تو قرآن سے لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ تعمیر کر چکے، کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، اور تعمیر ہوتے ہوتے رب کو ان کی نوکری اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے قبول فرمائی اور کہا مانگو میرے ابراہیم، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ کہا مالک میں تجھ سے مانگتا ہوں اس شہر کو پھلوں سے لاد دے، امن والا بنا دے۔ کہا میرے ابراہیم بنا دیا، اور مانگ۔ کہا مالک کریم میری آل کو، میری ذریت کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا رکھ۔ کہا کر لیا، اور مانگ میرے ابراہیم۔ مانگتے مانگتے اب وہ جو وعدہ کیا تھا اللہ تؤمنن ولا تنصرن، کہ ذکر مصطفیٰ کے ذریعے نصرت ہوگی، مدد کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 پر عجیب پیاری دعا ہے۔ یہ کیا دعا ہے؟ اس میں سراسر آمد مصطفیٰ کی دعا ہے۔ کہ ربنا، جب دیکھا رب عطاؤں پر عطائیں ہیں، جو چارے مانگا جا رہا ہے، تو اچانک اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ اب مانگو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ رسول بھیج دے۔ کون سا رسول؟
اس کا سادی تشریح یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مالک مجھ ابراہیم کو اپنے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، کیونکہ پیچھے نسل کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے کا مالک وہ پاک نسل ہم میں رکھنا۔ آیت پڑھے نا، حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میرے حبیب میرے مالک ایک ہماری ذریت میں ایسی اولاد میں نسل رکھنا جو خالص تیرے لیے اسلام والی ہو، خالص جھکنے والی ہو، ان کے اندر شرک کا شائبہ نہ ہو، وہ گندگی والے نہ ہو، وہ طہارت والے ہوں، پاکیزگی والے ہوں، توحید والے ہوں، عبادت والے ہوں، اور ہمہ وقت شرک کی آلودگی سے پاک ہوں۔ یہ کہہ کر اب کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ان میں پھر مصطفیٰ کو بھیج دینا کہ وہ میری نسل سے ہوں، میری آل سے ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے بتا دیا کہ رب باری تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کے نسب کو کس طرح سے پاک رکھا ہے، ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھا ہے، نجاست سے پاک رکھا ہے۔ اور اس سے بھی اگلی بات، یہ تو آمد ہے، اب وہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر مانگا تھا، رب نے کہا وقت اپنے اندر اس گھڑیوں کو قید کر لے، اور حضور پر قرآن اتارا۔ میں اب لمبی بحث میں نہیں جا رہا اس شان میں اتنے سمجھ لیں، رب نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں یہ پتھر نہیں ہے، یہ یادگار ولادت مصطفیٰ کا پتھر ہے، یہاں کھڑے ہو کر میرے ابراہیم نے مجھ سے میرے مصطفیٰ کو مانگا تھا۔ آگے آ جائیں سورہ الصف میں، یہ 61 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کا، یہاں اب ایک اور جلسہ سجا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ مردوں کو زندہ کرنے والے، برس زدوں کو ٹھیک کرنے والے، نبیناؤں کو آنکھیں دینے والے، مٹی سے مورت بنائیں، پھونک ماریں، پرندہ بن کر اڑ جائے، اور جو گھر سے کھا کر آئیں وہ بتا دیں آج کڑھائی گوشت کھایا ہے، آج سبزی کھائی ہے۔ اب وہ جزو بدن بن گیا ہے۔ یہ اختیارات عیسوی ہیں، اور جو گھر رکھ کر آئیں وہ بھی انہیں بتائیں آج یہ گھر یہ رکھ کر آئے ہو، یہ چھوڑ کر آئے ہو۔ اب وہ اتنے اختیاروں والے وہ کیا کہتے ہیں وہ سنیں۔ میں نے کوئی بات قرآن سے ہٹ کر کی ہے؟ بولو، بولیے ذرا اونچی ہے، پیچھے والے بھی۔ کوئی بات میں نے قرآن سے ہٹ کر کی ہو، قرآن کا راستہ چھوڑا ہو، خدا کی قسم یہی میلاد النبی ہے۔ جنہیں سمجھ نہیں آئی کہ میلاد کیا ہے وہ کبھی بیٹھے تو صحیح۔ ہم قرآن سے باہر نہیں جاتے، ڈائریکٹ بتاتے صحابہ نے منایا ہے، اس کے ذہنوں میں ہی آتا ہے صحابہ نے منایا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں صحابہ کی طرف بعد میں جانا، پہلے قرآن کی طرف آؤ، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ اس طرف آؤ۔ نہیں آئیں گے، پتہ ہے قرآن میں آمد مصطفیٰ کا ذکر آیا ہے۔ کسی کی بھی سیرت نگاری کی کتاب اٹھاؤ، جب تک ولادت کا ذکر نہیں ہوگا سیرت نگاری پوری نہیں ہوگی، کیونکہ سیرت تو صدقہ ہے میلاد کا۔ اگر میلاد ہی نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے آ جاتی؟ یہ تو اس کا صدقہ ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اب آئیں، یہ آیتیں کہاں لے کے جائیں گے؟ سورہ صف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی شانوں والے میں نے بتا دیے۔ فرمایا انی رسول اللہ علیکم وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا رب گواہیاں دلوا رہا ہے، سونیا میں بتاتا ہوں عیسیٰ نے تیری باتیں کیسے کی تھی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، پتہ لگا مجمع ہے، دو چار لوگ بات نہیں کر رہے۔ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا لوگو بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں،
تمہارے ہاتھوں میں جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور مگر جو مجھ پہ میرے رب کے احسان دیکھ رہے ہو، یہ کرم نوازیاں دیکھ رہے ہو، یہ جو اعجاز مسیحائی دیکھ رہے ہو، یہ جتنے کرم ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ مجھ پر رب کے کرم کی انتہا ہو گئی، مجھ پہ رب کی رحمت کی انتہا ہو گئی، مجھ سے بڑھ کر کوئی اور مختار نہیں ہوگا۔ رب کے حبیب عیسیٰ نے فرمایا نہیں، کہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خود بہت بڑی خوشخبری ہے، تو کہا نہیں، مجھ سے بھی بڑی کوئی خوشخبری ہے۔ فرمایا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ابھی وہ رسول آیا نہیں، ذکر پہلے ہے، بیان پہلے ہے، بات پہلے ہے، سیرت پہلے ہے، حسن کی بات، اسماء کی بات، صفات کی بات، جمال کی بات، کمال کی بات، ادب کی بات، تعظیم کی بات، عشق کی بات، نسبت کی بات، تعلق کی بات، فریفتہ ہونے کی بات، کوئی اور نہیں، میں عیسیٰ کر رہا ہوں۔ فرمایا من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد مجتبی ہے، وہ آئیں گے میرے بعد مگر ان کا نام احمد مجتبی ہے۔ یہ آنے کا ذکر بتا رہا ہے۔ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا پہلے بھی نبیوں کا طریقہ تھا، آج بھی یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ بیٹھ کر محفل میں حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے۔ وقت سلامت رہو بیٹا، وقت کم رہ گیا، اللہ آباد رکھے جی۔ اور آج بھی اب ایک دو چیزیں ہم میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں مشترک ہیں، وہ بھی بالغیب حضور کا ذکر کر رہے تھے اور ہم بھی بالغیب حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، وہ موج والے اور تھے، آج بھی بائبل میں آیتیں ہیں بٹ آفٹر می شیل کم دا سپلنڈر آف آل دا پروفٹس، میرے بعد وہ آنے والے ہیں جو نبیوں میں آب و تاب میں سب سے اوپر ہیں۔ جب حضور کا ذکر ہو رہا تھا نا، وہ سمجھے کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، یہی وہ ہیں۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے، اور جب حضور کا ذکر ہوا تو کیفیت بدل گئی۔ بس ایک جملہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ذکر سن کے کیسا لگا؟ یارو ذکر سن کے یہ حال ہے، جنہوں نے دیکھا ہوگا ہائے ہائے ہائے، وہ تو لٹ گئے، انہوں نے کہا مولا جان بھی لے لے، جو چاہتا ہے لے لے، بس محبوب تیرا سامنے رہے۔ 80 جنگیں کر کے یار کو منایا ہے انہوں نے، 80 کسی نے کوئلے، جلتے کوئلوں پر پیٹھ پر اپنی برداشت کر کے چربی سے کوئلے پگھلا دیے، مگر حضور کی عشق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب میں اس پر اختتام کر رہا ہوں، یہ مضمون پھر آگے رکھیں گے، کل رات بھی ہمارے پروگرام ہونا ہے یہاں پر۔ تو حضور، یہ میلاد حضور کی مدد اور نصرت کا ایک طریقہ بھی ہے۔ آج ایمان پر حملے ہیں، میں پہلے بات مکمل کر لوں، 2 منٹ دے دیجئے گا ہیں آج کے لیے، بس میں زیادہ نہیں لوں گا، میری معافی قبول کر ہیں حضور کے میلاد کے لیے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے باتیں سنی، اب آج بھی بائبل میں آیتیں ہیں، فرمانے لگے I am not worthy to unloose the laces of the shoes or the hosen of that prophet you call مسیحا۔ لوگوں، ہم سب میں کوئی نہ کوئی اپنے اپنے کاروبار والا ہوگا، کوئی جانتا ہے مجھ سے بڑا کاریگر، مجھ سے اچھا مال، مجھ سے اچھا طریقہ کس کا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ہمیں کیا پتہ نبوت کیا ہے، نبوت کے فرائض کیا ہیں، وہی کیا ہے؟ اب نبی کہہ رہے ہیں لوگوں، جن کی آمد کا ذکر تم کر رہے ہو، میں عیسیٰ تو ان کے نالین کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں۔ نبی ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لوگوں، ہمیں اس کا رب نے امتی بنایا ہے، پھر کیوں نہ کہیں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، پھر کہیں کہ تاجدار۔ میلاد کا تقاضا یہ ہے، اپنی نسلوں میں حضور کا عشق بھرو۔
بڑا ایمان کے اوپر بڑے دور فتن ہیں، حملے ہیں، کہیں فحاشی کا حملہ ہے، کہیں عریانی کا حملہ ہے، بے حیائی کا حملہ ہے، مادیت کا حملہ ہے، ارے بڑے حملے ہیں۔ مقصد ان کو حضور کی دین سے دور کرنا ہے۔ چاہتے ہو میلاد کا مقصد تو وہ یہ بھی ہے اپنی نسلوں میں حضور کا عشق لاؤ، حضور کے مددگار بنو۔ جس طرح کچھ حضور کے فرائض تھے کما حق کو ادا فرمائے اور فرما رہے ہیں، اس طرح امت کی بھی کچھ فرائض ہیں، اور وہ یہ ہے حضور کے دین کے مددگار بنو، حضور سے تعلق جوڑ کے رکھو۔ اسی سلسلے میں کل بھی انشاءاللہ ہماری 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب عشاء کے بعد محفل سجے گی۔ میں امید رکھتا ہوں مجمع بھرا ہوگا۔